ہاں وہ ڈیزائن میں نے کسی کو دیے تھے لیکن میں بے قصور ہوں۔ لیکن ایک بات کہوں، انسان بہت بیوقوف ہے، وہ اپنا بنا سوچے سمجھے ہر انسان پر یقین کر لیتا ہے، پھر وہ آگے والا بندہ چاہے آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہو یا نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی، بس ہم جانتے نہیں کب کیا ہونے والا ہے۔ رافعہ ایک گہری سوچ میں جواب دے رہی تھی۔ بیراج اس کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو دیر ہو رہی ہے؟ وہاں پارٹی میں آپ کا سب انتظار کر رہے ہیں، آپ کو جانا چاہیے، میں چلی جاؤں گی۔ رافعہ نے ایک نظر اس کے فون پر ڈالتے ہوئے کہا جو کب سے بج رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں بننا چاہتی تھی، وہ خود کو رونے سے روک کر بیٹھی تھی۔ رکو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو آگے بڑھتے دیکھ کر بیراج بولا، نہیں میں چلی جاؤں گی، آپ لیٹ ہو گئے ہیں پہلے بھی۔ تمہیں نہیں لگتا کچھ زیادہ بول رہی ہو؟ آئس کریم لینے کے پیسے تو نہیں تمہارے پاس، گھر کیسے جاؤ گی؟ شش، کوئی سوال نہیں، آؤ۔ اسے پھر سے بولتا دیکھ کر بیراج چپ کرواتا آگے بڑھ گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے حیات سے تمہارے لیے بات کی ہے، تم جانتے ہو، اور تم بھی یہی چاہتے ہو نا؟ اب کیا ہوگا؟ فرحان صاحب سختی اور غصے میں کہا، بابا میں جانتا ہوں، اور مجھے خود کل ہی داریان نے بتایا ہے کہ وہ انل کو پسند کرتا ہے اور وہ رشتہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ عفان کو انل اچھی لگتی تھی، پر وہ جانتا تھا داریان کو جو چیز پسند آ جائے وہ اسے حاصل کرتا ہے۔ کیا انل بھی اسے پسند کرتی ہے؟ فرحان صاحب چاہتے تھے انل ان کے بیٹے کو ملے، پر وہ جانتے تھے وہ اپنے دوست کے راستے میں نہیں آئے گا۔ شاید ہاں ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ بابا میں جانتا ہوں آپ چاہتے ہیں انل ہمارے گھر آئے، پر میں داریان کے بیچ نہیں آنا چاہتا، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ عفان بولتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے فرحان صاحب بس غصہ میں گھورتے رہ گئے۔ بابا کہیں باہر چلے جائیں ہم پلیز، انل نے حیات صاحب سے کہا۔ بابا کی جان کہاں جانا ہے آپ نے؟ حیات صاحب پیار سے بولے، بابا ہم بور ہو رہے ہیں، ہم شاپنگ پر جائیں؟ انل نے سوچتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ بی جان کے ساتھ جائیں اور بیراج سے بولیں وہ آپ کو لے کے جائیں گے، آپ کو یہاں کے راستے نہیں پتہ میری جان، خیال رکھنا چاہیے۔ حیات صاحب نے پیار محبت سے سمجھایا، اوکے ہم سمجھ گئے، ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ انل نے لاڈ میں منہ بناتے ہوئے کہا، حنان تم کیا کام کرتے ہو؟ زافا حنان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بتایا تو تھا لوگوں کا دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں، حنان نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر لیپ ٹاپ پر جھک گیا، کبھی خود کا بھی لگایا ہے دماغ ٹھکانے پر؟ زافا نے گھورتے ہوئے کہا، لگایا ہے نہ دماغ دل دونوں ایک ہی جگہ لگا دیا ہے۔ حنان نے شرارت سے کہا، بہت ہی کوئی فضول آدمی ہو، ہاں ہاں سوچ لو تمہارا ہی ہوں۔ حنان نے کہکا لگایا۔ حنان ایک بات بتاؤ، ڈی اے کو وہ لڑکی کیوں چاہیے؟ زافا نے سوچتے ہوئے کہا۔ حنان نے اسے اتنا تو بتا دیا تھا ڈی اے کو انل حیات چاہیے۔ یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ ایک راز ہے ڈی اے کا، اور اب چپ، کوئی بات چیت نہیں، کام کر لو، پھر آرام سے بیٹھ کر لڑتے ہیں۔ ابھی جاؤ میرے لیے چائے بنا کر آؤ۔ حنان جانتا تھا وہ بات کو ختم نہیں کرے گی، اس لیے اسے چپ کروا دیا۔ زہر ملا کر پلاؤں گی، زافا غصے میں کہتی باہر نکل گئی۔ ہمیں بھوک لگی ہے اب۔ انل شاپنگ کرتے ہوئے تھک چکی تھی، بھوک سے پیٹ پکڑ کر بیٹھی تھی۔ ہم آپ کو کہتے ہیں صبح ناشتہ کر لیا کریں، پر آپ کو تو اس وقت بھوک لگتی نہیں، بی جان نے کہا۔ اچھا بس کوئی بحث نہیں، آؤ کینٹین چلتے ہیں۔ بیراج نے پیار سے اس کی ناک کو پکڑتے ہوئے کہا، پہلے ہم واش روم سے ہو کر آتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، یہاں بہت رش ہے، آپ کہیں کھو نہ جائیں۔ بی جان نے فکرمندی سے کہا، کچھ نہیں ہوتا بی جان، آپ چلیں، ہم آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ خود یہاں آ جائے گی سیدھا، تھوڑا خود سیکھ لو، ہمارے لیے آسانی ہوگی، سمجھی پگلی؟ بیراج بولتا بی جان کو لے کے آگے بڑھ گیا، یہ سب پہلے سکھانا چاہیے تھا نا، اب سکھا رہے ہیں، اف اگر ہم سچ میں کھو گئے تو؟ انل خود سے بڑبڑائی، پلیز سر ہمیں معاف کر دیں، ہم آگے سے خیال رکھیں گے، اب کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ دکاندار اس کے قدموں میں گڑ گڑایا، موقع؟ ہاں ہاں، یہ لفظ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اس شخص نے کہکا لگایا، اس کی آنکھوں میں ایک دہشت تھی، وہاں سب کا خوف سے برا حال تھا۔ نہیں سر پلیز مجھے معاف کر دیں، اس آدمی نے ڈر خوف سے روتے ہوئے کہا، اسے موقع دو۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے اپنے آدمی کو بولتا آگے بڑھ گیا۔ وہ لمبا چوڑا خوبصورت
انگیز مرد تھا، اپنی وجاہت حسین سے سب کو متاثر کرتا ہوا اس شاپنگ مال میں چل رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ اس خوبصورت مرد کو دیکھ رہے تھے۔ آہ اللہ میرا سر! انل تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے والے سے زور سے ٹکرائی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے ہیں آپ؟ ہمارے سر پر چوٹ لگ گئی۔ انل نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، سوری، ہماری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی۔ اگر زیادہ لگی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اس مغرور شخص کے منہ سے سوری کہنا اس کے سب آدمی حیرت میں پڑ گئے۔ وہ جو کبھی کسی کو ایک موقع نہیں دیتا دوبارہ بولنے کا، وہ اس لڑکی سے معافی مانگ رہا ہے اور مسکرا کر بات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اب ٹھیک ہیں ہم۔ آپ موٹے ہیں اور پتھر بھی، شاید ہمارا سر ابھی تک گھوم رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اف یا اللہ، ہم تو بھول گئے، ہمیں بھوک لگی تھی اور ہم تو بیراج بی جان کے پاس جا رہے تھے۔ اف! انل بولتے ہوئے کہاں پہنچ گئی، پھر یاد آتے ہی سر پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے بولی، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی انل کے لیے۔ انل حیات، اور آپ کا؟ انل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے لوگوں کی پہچان نہیں تھی، اس لیے وہ ہر ایک سے بات کر لیتی تھی۔ یا اللہ، ہم تو پوچھنا بھول گئے، بیراج بھائی بی جان والے کون سی جگہ پر بیٹھے ہیں؟ یہاں رش بہت ہے، ہم کیسے ڈھونڈیں گے انہیں؟ کہیں ہم گم تو نہیں ہوں گے نا؟ انل اس کی بات کاٹتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، ریلیکس انو، آپ کی فیملی مل جائے گی۔ وہ سب نرمی پیار سے کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ لگ ہی نہیں رہا تھا وہ ایک خوفناک دہشت بھرا شخص ہے۔ نہیں نہیں، ہم گم ہو گئے ہیں، ہمیں راستہ بھی نہیں پتہ اپنے گھر کا، ہم کیسے جائیں گے؟ انل نے روتے ہوئے کہا۔ شش پیاری لڑکی، رونا بند کریں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، پہلے ہم چل کر ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ اوکے، اس نے پیار سے کہا۔ انل اس کی بات سن کر رونا بند کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا، انل کو کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک نہیں آئی جان؟ انل کے اتنی دیر سے اب پریشان ہو رہی تھی۔ جی بی جان، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ بیراج کو بھی بی جان کی بات نے پریشان کر دیا تھا۔ ہم بھی چلتے ہیں جی چلیں۔ بی جان بیراج دونوں اسی جگہ پہنچے جہاں انل کھڑی تھی۔ بی جان واش روم میں بھی دیکھ آئی، انہیں وہاں بھی نہیں ملی۔ بیراج بیٹا، انل یہاں بھی نہیں ہے، وہ کہاں گیا؟ یہاں رش بہت زیادہ ہے، اب ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا، بی جان پریشانی میں روتے ہوئے کہا۔ آپ پریشان نہ ہوں بی جان، یہیں ہوگی، وہ بھی ہمیں ڈھونڈ رہی ہوگی، چلیں آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں، انشاءاللہ مل جائے گی، دعا کریں۔ بیراج کو فکر ہو رہی تھی، وہ جانتا تھا اس کے اور اس کے چاچا کے دشمن بہت ہیں۔ ایک تو انل کو یہاں کے راستے بھی نہیں پتہ، دونوں بہت پریشانی کی عالم میں اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ لوگ اب دوسری سائڈ کی جانب گئے۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، ہم یہیں رکے تھے، پھر بیراج بھائی نے کہا۔ وہ یہیں پر آگے جا کے بیٹھ گئے، لیکن اب یہاں بھی نہیں، کہیں وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ تو نہیں رہے نا؟